أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا اور ڈھونڈو، الیہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، الوسیلۃ ایک وسیلہ یعنی ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا ان کا ہو جائے، ومثلہ معہ اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی ہو جائے، لیفتدوا بہ تاکہ یہ سب بدلے میں دے دے، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے، ما تقبل منہم تو یہ بدل ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا یہ کافر چاہیں گے کہ نکل جائیں، من النار آگ سے، وما هم بخارجین منها لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ پہلی بات آج کی آیت میں، اے ایمان والو، دو بنیادی کام کرو، بلکہ تین، اور تیسرا تفصیل کے لیے، وضاحت کے لیے، ورنہ پہلی دو باتیں اہم آ جاتی ہے کہ اے ایمان والو، اب ایمان لائے ہو تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، بس اللہ سے تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی یہی ہے، تقوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی بات ماننا، جو بات اللہ نے کہی ہے، اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت ہے۔ اگر کسی کام سے اللہ نے روکا ہے، اس سے ہم بچ رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو اللہ کا خوف عظمت کی بنیاد پر، اللہ کا خوف دلوں میں ایسا خوف نہیں جیسے دنیا کے اندر ہم حادثات سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی اژدہا سے ڈرتے ہیں، کسی جانور کے ٹکر سے ڈرتے ہیں، یہ خوف نہیں۔ اللہ سے ڈر ہو وہ محبت اور عظمت کے ساتھ۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے، پوری کائنات جنہوں نے بنائی ہے، پوری کائنات کے نظام چلا رہے ہیں، ہم سے کچھ مانگے بغیر، ہم سے کچھ لیے بغیر، اور پھر ہماری ہی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کا بھی اعلان تھا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہماری بات مان لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی طرف دعوت جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر ہم آپ سے کوئی دنیاوی چیز بدل میں نہیں لے رہے ہیں، یہ فری سروس ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی بات ماننا، یہ پہلا کام ہے، ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ جب ایمان لائے ہو تو اب اللہ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے اللہ کی بات مان لو، جو تقوی کی بنیاد اور تقوی کا خلاصہ ہے، یہ ہوگا کیسے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی فرما دی کہ وسیلے کا مطلب کیا ہے، کہ وسیلہ پکڑو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑو، ذریعہ بناؤ۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی دعائیں سکھائی ہیں، کئی دعائیں مانگی ہیں اور امت کو سکھلائی ہیں۔ ان دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور آپ کی صفاتوں کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ کے ذاتی ناموں کا ذکر کر کے، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر کے آپ نے دعا مانگی ہے۔ تو اب اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ پہلا کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اس سے پکارو۔ جب اللہ کے پیارے پیارے نام آپ لوگے یہ وسیلہ بن جائے گا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب بننے کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ اور دعا کا ادب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ کی صفاتی ناموں کا ذکر ہو، آپ کے نام کا ذکر ہو، آپ کی عظمت کا ذکر ہو، تو آدمی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ اب ذریعہ بن گیا اس کے بعد مانگو اللہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اللہ کے نام بھی ذکر کیے، تو یہ ایک وسیلہ ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے سکھایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی دوسری صورت یہ کہ اپنے کسی نیک عمل کو اللہ کے سامنے کر دو، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ سے اس کا قرب مانگو، اس کی محبت اور عظمت مانگو۔ اس کے لیے صحیح بخاری میں مشہور واقعہ ہے، 3 آدمیوں کا واقعہ، غار میں پھنس گئے تھے، اب چٹان آ گئی سامنے، کیسے گرے؟ تو کہا کہ یہاں سے نکلنے کا تو راستہ نہیں ہے، بس سب نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی ایسا نیک عمل کہ جو اس کی زندگی میں واقعی یاد آ رہا ہو کہ یہ وہ والا عمل ہے کہ جو میری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو اپنا ایک ایک عمل یاد کر کے اللہ سے مانگو۔ تو ایک نے اپنا ایک واقعہ یاد ذکر کیا، لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ ہے، بہرحال اس میں اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک انوکھا انداز اپنایا تھا، تو کہا کہ یہ وہ نیکی ہے کہ جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں اور اس پر میری کامیابی کی امید ہے۔ پھر اس نے دعا مانگی اللہ نے کہ اللہ یہ نیک عمل خالص تیرے لیے تھا، اس کی برکت سے یہ مشکل آسان کرتے ہیں، تو تھوڑا سا پتھر سے رکھ گیا۔ دوسرے نے نیک عمل کا ایک واسطہ دیا کہ اس کے ہاں ایک مزدور تھا، مزدور نے کوئی مزدوری کی، اس کی اجرت اس کے پاس رہ گئی، پھر اس نے اسی سے اس کے لیے بکریاں خریدی اور وہ بڑھتی گئی، کافی عرصے بعد وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ وہ آپ کی اجرت میرے پاس تھی، تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایسی پڑی رہے گی، خرچ ہو جائے گی، تو وہ میں نے آپ کے لیے بکریاں خریدی تھی اور بکریوں سے بکریاں آتی رہی، تو یہ پورا ریوڑ آپ کی اجرت بن گیا، وہ میں نے کمایا، بڑھایا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اس کا واسطہ دیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے شیطان اور نیچے کر دی۔ تیسرے نے اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا کہ بالکل گناہ کا ماحول تھا، بے حیائی کا ماحول تھا، اور سارے اسباب ایسے تھے کہ میں ایک خاتون کے ساتھ بالکل اپنے بے حیا کے کام میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن ایسے موقع پر اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تو میں خالص اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کام سے رک گیا، یہ وہ اللہ کی عظمت تھی، تو خیر وہ پتھر ختم ہو گیا۔ تو وسیلہ ذریعہ یہ کیا ہے کہ یا تو اللہ کے نام کے ذریعے سے وسیلہ پکڑو، یا اپنے کسی نیک عمل کے، اپنا نیک عمل، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے کسی کو خیر کی بات بتائی، آپ نے کسی کو بھلائی کی بات بتائی، نیک عمل ہوا، کوئی بھی نیک عمل، راستہ کسی کو بتایا، کسی کو نماز کی دعوت دی، کسی کو اللہ کی بات بتائی، قرآن کی تلاوت کی، کار خیر تو ہیں نثار ہیں، تو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد فوراً اپنے لیے مانگو اللہ سے، یہ اللہ یہ نیک عمل آپ کے لیے کیا ہے، اس کو قبول کر دینا اور اس کی وجہ سے میرے فلاں کام بھی کر دینا، مجھے ہدایت دے دینا، مجھے اپنا قرب حاصل کر دینا، دے دینا، اپنی محبت اور عظمت دے دینا، تو یہ بھی وسیلہ۔ تو اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ، اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بناؤ، یہ بھی وسیلے کی صورت ہے۔ اور ایک صورت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سکھایا، بدوی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ نابینا آدمی تھا، نابینا تھا، دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے اس میں جو کلمات سکھائے ابتدا میں، اس میں وہ کلمات کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے یہ کام کر دینا، تو وہ وسیلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ نیک آدمی کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، وہ وسیلے کا مطلب کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حادثہ سالی ہوئی، بارش رک گئی تھی، خشک سالی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح حدیث میں یہ واقعہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، ویسے تو ان کے پاس جا کے دعا کراتے تھے، اب وہ ہے نہیں، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے ساتھ لے گئے اور دعا کے لیے، جیسے استسقاء کے لیے باہر نکلتے ہیں مجمع میں، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پہلے ہم آپ کے پیغمبر کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب وہ ہم میں نہیں ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ظاہر بات ہے قرابت زیادہ ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اور دعا کی برکت سے خوب بارش ہوئی اور خوب ان کی وہ ضرورت پوری ہوئی۔ تو وسیلے کا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کسی نیک آدمی کے پاس جائے اور اس سے دعا کرائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی، یہ بھی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو کسی بھی نیک آدمی سے آپ کی عقیدت ہو، محبت ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ کرنے والی ذات اللہ ہے، لیکن صرف وسیلہ بنانا ہے کہ یا اللہ یہ نیک بندہ ہے، اس سے محبت ہمارے لیے صرف دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، نیکی کی وجہ سے، یہ آپ کا نیک بندہ، ہم اس سے دعا کراتے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے یہ کام کرا دینا، تو یہ بھی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ پکڑو، تو یہ وسیلے کی کئی صورتیں ہیں، کسی بھی صورت کو آدمی اپنا سکتا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور خاص ایک بڑا نیک عمل بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ جہاد کی یہاں ذکر اس لیے کیا کہ آپ کو یاد ہوگا 2 آیات پہلے جو ہم نے درس میں پڑھا تھا، اس میں رہزنوں کے لیے بڑی سخت سزا دی، رہزنوں کے لیے 4 نوعیتیں کی ان کی سزا کی، اور جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سخت سزائیں تھیں۔ تو خاص طور پہ ایک ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ جہاد میں بھی تو ظاہری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فسادی ہوتا ہے، آدمی لڑتا ہے، خون بہتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جیسے ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں تو تخریب کاری ہوتی ہے، بلڈنگز تباہ ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل کی جنگ کی نوعیت ہے، تو بظاہر اس کی صورت بھی تو فساد کی ہو جاتی ہے، تو پھر تو ممکن ہے کہ پھر جہاد بھی نہ کرو کیونکہ اس میں بھی تو فساد ہے۔ تو فساد کی سزا اپنی جگہ پر، وہ کیا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں لڑنا ہے، وہ فساد ہے۔ لیکن اللہ اور رسول کے لیے لڑنا، اس کے دین کے لیے لڑنا، یہ فساد نہیں ہے، یہ جہاد ہے، اور یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی محبت اور عظمت کا مظاہرہ کرو۔ کیسے کرو؟ ایک بہترین عمل آپ کے پاس جہاد کا ہے، جہاد کیا کرو لعلکم تفلحون، اسی میں کامیابی ہے، اسی ذریعوں میں، نیک کام میں، تقوی میں وسیلہ تلاش کر کے اپنے لیے نیک اعمال کرنے میں کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو بڑی سخت سزا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں بتا دیا کہ ہم نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، باقاعدہ مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ ایماندارو اپنے اس ایمان کی نعمت کو کم نہ سمجھنا، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایماندارو تقوی اختیار کرو، کچھ ذمہ داریاں نبھاؤ اس دنیا میں، یہ جو ذمہ داریاں تم پر ایمان کی وجہ سے آتی ہے اس کو بوجھ نہ سمجھو، جیسے جہاد کا حکم آیا، وسیلے تلاش کرنے کا حکم آیا، تقوی کا حکم آیا، اس کو بوجھ نہ سمجھو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کے نیچے دب کر اپنے آپ کو یوں نہ سمجھو کہ میرے اوپر بوجھ آ گیا، کیونکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، یہ دولت جس کے پاس نہ ہو اس کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، ایک آدمی کے پاس پوری دنیا جتنی نعمتیں آ جائے اور اس جیسے اور آ جائے، ومثله معه، یعنی دو دنیا ایک آدمی کے پاس، دنیا کتنی بڑی ہے، یہ ساری کی ساری ایک آدمی کے پاس آ جائے، دوہرا ہوگا، دگنا ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے لیفتدوا بہ، فدیے کے طور پر، بدل کے طور پر پیش کرے کہ اللہ یہ لے لینا لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل، یہ قبول نہیں ہوگا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ کو یہ تھوڑا سا ایمان کے تقاضے ہم نے بتائے تو شاید آپ کو پریشانی لگے، لیکن یہاں دیکھو ایک آدمی پوری دنیا لٹانے کو تیار ہے لیکن جہنم کے عذاب سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کسی طریقے سے جہنم سے نکلے، وما هم بخارجین منها، لیکن کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو یہ دنیا میں جو ایمان کے تقاضوں کا آپ سے مطالبہ ہوتا ہے اس کو خوشی خوشی کیا کرو کہ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی سزا سے ہمیں محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔